السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنام سرکار۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ریسنٹلی ایک رپورٹ دیکھی گئی جس میں غیر معیاری ادویات کے بارے میں جو ہے وہ رپورٹ تھی، جس میں 130 ملک بھر میں غیر معیاری ادویات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں، جس میں سے جو 34 غیر معیاری ادویات وہ فیصل آباد میں دیکھی گئی ہیں۔ اس میں جو ادویات شامل تھی اس میں شوگر کی میڈیسن کہہ سکتے ہیں ہم، اس کے علاوہ جو ہے جسم درد کی دوائیاں اور اینٹی بائیوٹکس کچھ ہیں جو کہ ہماری ڈیلی روٹین میں استعمال ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کب تک ہوتی رہیں گی اور اس کا نقصان کتنا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے، آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انسانی جان کیا اتنی سستی ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی ضائع کر دیں؟ اگر ہم اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ان سب چیزوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام بنام سرکار۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اظہر دار حسین صاحب موجود ہیں جو کہ ہیلتھ بیٹ کو دیکھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں اسی مسئلے پہ کہ یہ ادویات جو ہیں وہ کیسے پکڑیں گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنیں ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سر مجھے بتائیے گا، یہ جو ادویات پکڑی گئی ہیں یہ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ دیکھیں، ادویات پکڑی نہیں گئی ہیں۔ ڈرگ ٹیسٹنگ ڈریپ کی جانب سے ایک لیٹر جاری ہوا ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ان کی جانب سے ایک لیٹر جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کی جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہیں انہوں نے ماہ نومبر سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ 130 اقسام کے ادویات اس میں شامل ہیں، اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا سے بات کی جائے تو اس میں فیصل آباد لاہور کی 21 ادویات شامل ہیں، اور فیصل آباد کا سے بات کی جائے تو 34 ہیں، راول پنڈی کی 32 ادویات شامل ہیں، اور بہاولپور کی بات کی جائے تو وہاں پہ غالباً 26 ہیں، اور اس کے ساتھ ملتان شامل ہے۔ تو ٹوٹل یہ 130 اقسام کے ادویات بنتی ہیں جس میں نزلہ، زکام، کھانسی، شوگر شامل ہے، جسم میں دردوں کے ادویات شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو سب سے اہم جو پوائنٹ ہے اس میڈیسن کے حوالے سے کہ یہ وہ میڈیسن ہے جو کہ ہر مریض ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ 130 اقسام کے ادویات کے مخصوص بیچ ہیں۔ مخصوص بیچ سے مراد یہ ہے کہ ایک جو میڈیسن فیکٹری ہے اس نے ادویات تیار کی، اس نے ڈرگ ٹیسٹنگ کے لیبارٹری کو ادویات بھجوائیں، جب وہاں پہ بھجوائیں تو پتہ چلا کہ یہ معیار کے اوپر پورا نہیں اترتی، اس کے اوپر جو کیمیکل ہیں یہ متعلقہ معیار کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اسے سپوریس قرار دیا جاتا ہے، اسے غیر معیاری قرار دیا جاتا ہے۔ اگر یہ انسانوں کو کھلائی جاتی ہے تو یہ انسان کے صحت کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، اس کے جو ہے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور شہری جو ہے وہ اس سے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے الرٹ جو ہے وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پنجاب یا پاکستان کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں، تاکہ اگر کہیں پہ اس قسم کی ادویات موجود ہیں تو انہیں مارکیٹ سے جو ہے فل فور اٹھا لیا جائے۔ اور اس سلسلے میں جو ہماری بات ہوئی ہے ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر طاہر سے، محمد طاہر سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی متعلقہ جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں انہیں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، انہیں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی ادویات موجود ہوئیں اس الرٹ جاری کرنے کے بعد تو متعلقہ جو فارمیسی ہے اسے سیل کیا جائے گا، جو متعلقہ ڈسٹریبیوٹر ہے اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو ایسے میں ڈرگ ایکٹ 1976 ہے اس کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ انسانی جانوں کو جو ہے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں ہم سروے بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح کی 130 اقسام کے ادویات جو کہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی جانب سے جہاں لیٹر جاری کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ وقتاً فوقتاً جو ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر ہوتے ہیں یا ڈرگ انسپیکٹر ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ سروے کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ کا مختلف وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، مختلف میڈیسن کے سیمپل وہاں سے جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں فیصل آباد ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں بھجواتے ہیں، یا اپنے علاقے میں واقع جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہوتی ہے وہاں بھجواتے ہیں۔ وہاں پہ سیمپل پاس ہونے کے بعد جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ادویات جو ہیں معیاری ہیں، معیار کے اوپر پورا اترتی ہیں، تو اس کی جو سپلائی جو ہے وہ اسی طرح جاری رہتی ہے۔ اگر انہیں شک ہو کہ یہ غیر معیاری ہے اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی جانب سے غیر معیاری قرار دے دیا جائے تو متعلقہ میڈیکل سٹور کے خلاف نہ صرف کارروائی ہوتی ہے بلکہ اس کا کیس جو ہے وہ بھجوایا جاتا ہے ڈرگ کورٹ کو، اور ڈرگ کورٹ سے ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف سزائیں ہوئی ہیں بلکہ بھاری جرمانے ہوئے، 5 کروڑ روپے کا بھی جرمانہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرگ کورٹ فیصل آباد کی جانب سے جو ہے اس طرح کی غیر معیاری ادویات رکھنے والے جو زائد المیعاد ادویات رکھتے ہیں یا غیر معیاری ادویات رکھتے ہیں اور وہاں سے پائی جاتی ہیں، اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے رپورٹ موصول ہونے کے بعد انہیں جو کروڑوں روپے کے ہم نے جرمانے بھی دیکھے ہیں۔ اچھا، مجھے اس میں یہ بھی بتائیے گا کیا اس میں کوئی ایک مافیا انوالو ہے یا پھر جسٹ یہ رینڈم ہی پکڑی گئی ہیں؟ یہ رینڈم سے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ایک فیکٹری ہے اب روزانہ کی بنیاد پہ میڈیسن بنا رہی ہے، تو اب اس نے میڈیسن بنائی ہے تو اسے پتہ چلا ہے کہ یہ جو میڈیسن بنی ہے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے ان ادویات کو غیر معیاری قرار دیا ہے، تو متعلقہ میڈیسن فارمیسی جو کمپنی ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو یہ میڈیسن ہے یہ غیر معیاری ہے، اسے جو ہے فل فور مارکیٹ سے اٹھا لیا جائے۔
ہوتا اس طرح ہے کہ کچھ سیمپل پہلے بنائے جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، انہیں ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری بھیجا جاتا ہے. جب وہاں سے انہیں فیل قرار دے دیا جائے تو اس کے بعد وہ ادویات اگر مارکیٹ میں سپلائی کر دی ہو تو مارکیٹ سے سپلائی سے اٹھا لی جاتی ہیں. اگر اپنے مفاد کی خاطر وہ کہیں کسی میڈیکل سٹور میں موجود ہے، وہ کسی فارمیسی میں موجود ہے، یا وہ کسی ڈسٹریبیوٹر کے پاس موجود ہے اور اس کے باوجود وہ ادویات نہیں اٹھائے گی تو وہ انسانی جان کے لیے خطرہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. یہ ادویات انسانی جان کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جب غیر معیاری قرار دے دیا انہوں نے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے وہ جعلی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے کہ ایک مثال کے طور پہ بخار میں مبتلا شخص ہے اور وہ کوئی بھی بخار سے متعلق ایسی دوائی لکھ کے لینے جاتا ہے جو ڈاکٹر کی جانب سے تجویز کر کے دی گئی ہے، وہ متعلقہ فارمیسی میں جاتا ہے اور وہاں سے جا کے وہ جب میڈیسن حاصل کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مخصوص بیچ جو ہے وہ جعلی ہے اور غیر معیاری ہے، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے دوائی کھائی کوئی نزلہ زکام کھانسی بخار کی، مگر ان کی طبیعت ہم دیکھتے ہیں ہفتہ ہفتہ 10 15 دن مہینہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی. وہ دوائی پہ دوائی تو کھاتے ہیں مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے یا تو ادویات غیر معیاری ہیں یا پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر ادویات جو ہے وہ انسانی جان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی. زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا جب بھی ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر یا ڈرگ انسپیکٹر ریڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسی فیکٹریاں ہم نے پکڑی ہیں جہاں پہ جعلی میڈیسن تیار ہو رہی تھی اور وہ مکمل ہی جعلی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر سیلنگ بنتی دیکھیں تو ہم نے مختلف جگہ پہ ریڈ کیا، دیکھا کہ جو سیلنگ بن رہی ہے اس پاؤڈر کا لیپ کرتے ہیں. لیپ کے بعد اسے ایک مخصوص مشین ہوتی ہے، اس مخصوص مشین میں جب اس لیپ کو ڈالتے ہیں اوپر پنچ کرتے ہیں، جب وہ پنچ کرتے ہیں تو اس کی میڈیسن بن جاتی ہے یا اس کا کیپسول بن جاتا ہے یا اس کی گولی بن جاتی ہے جو وہ پنچ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی پیکنگ اس قسم کی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا خریدنے والا کہہ دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو دوائی لکھی دی ہے یا ہمیں جو فارمیسی سے دوائی ملی ہے یہ بڑی اعلیٰ اور معیاری میڈیسن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ مکمل جو ہے جعلی بنی ہوتی ہے. اچھا، مجھے ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اس کو روکنے کے لیے ان فیوچر میں کون سے اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مارکیٹ میں سروے کیے جاتے ہیں، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر ڈرگ انسپیکٹر سروے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ہی رپورٹ موصول ہوتی ہے کہ یہ ادویات غیر معیاری ہیں تو ایسے میں مکمل طور پہ ڈرگ انسپیکٹر کی جانب سے ایکشن لیا جاتا ہے. نہ صرف ان کے مخبر ہوتے ہیں جو کہ مختلف مقامات پر سروے کر رہے ہوتے ہیں اور متعلقہ ڈرگ انسپیکٹر کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جعلی ادویات موجود ہیں اور آپ یہاں پہ کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، آپ یہاں پہ چھاپا مار سکتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے چھاپے مارے جاتے ہیں اور وہاں سے جعلی ادویات جو پکڑی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ سر. جی تو ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میاں تنویر صاحب جو کہ ہیں چیئرمین فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن. ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو غیر معیاری ادویات کا ایک سنگین مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں. سر مجھے بتائیے گا کہ جیسے غیر معیاری ادویات کا ایک بہت بڑا ایک ایشو جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہم نے سنا ہے، تو مجھے اس بارے میں بتائیں گا کہ یہ غیر معیاری ادویات مارکیٹ میں کیسے پہنچی؟ ابھی ریسنٹلی جس کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں، میں نے بھی پرسوں میڈیا کے اوپر یہ نیوز سنی تھی کہ نومبر کے مہینے میں جو ہماری ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز نے جو ادویات جو سب اسٹینڈرڈ یا سپوریس ڈکلیئر کی ہیں ان کی تعداد کو 130 کے قریب ہے، اور جس میں سے 34 جو ہے وہ ہماری فیصل آباد کی جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے اس میں سے جو سب اسٹینڈرڈ یا سپوریس ڈکلیئر ہوئی ہیں. تو میرے لیے بھی، چونکہ میں اس ٹریڈ سے منسلک ہوں، اس کا بزنس کرتا ہوں، تو ویسے بھی ایز اے ہیومن بینگ بھی میرے لیے بڑی یہ پریشان کن بات تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک مہینے میں ہماری جو میڈیسنز ہے اس کا سب اسٹینڈرڈ یا سپوریس ڈکلیئر ہو جانا واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے. تو ایک تو ہمارے پاکستان میں پہلے ہی لوگ جو ہے وہ اپنا علاج بڑی مشکل سے کروا پاتے ہیں، جس طرح کے حالات ہیں کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس چونکہ ہمارے بہت زیادہ تعداد میں ہیں نہیں، تو لوگوں کو زیادہ تر جو اپنا ٹریٹمنٹ ہے وہ خود سے ہی بیئر کرنا پڑتا ہے، اور جو میڈیسنز ہیں وہ مارکیٹ سے پرچیز کرنی پڑتی ہیں. لیکن ان میڈیسنز کا اتنی بڑی تعداد میں سب اسٹینڈرڈ یا سپوریس ہو جانا تو یقیناً مطلب ایک پریشان کن بات ہے کہ جو لوگ بڑی مہنگی ادویات بڑی مشکل سے افورڈ کر کے خریدتے بھی ہیں اور ان میں سے بھی ان کو یقین نہ ہو کہ میڈیسنز جو وہ کھا رہے ہیں وہ ان کے علاج کے لیے وہ کوئی فائدہ بھی دے گی یا نہیں، کہ اتنی بڑی تعداد 130 ادویات کا پنجاب میں، یہ صرف پنجاب کی فگر ہے، یہ پورے پاکستان کی نہیں ہے. تو پہلے تو جب ہم پرانی میں بات کروں گا کہ آج سے کوئی 10 15 20 سال پہلے
کبھی کبھار یہ ہمارے سننے میں آتا تھا کہ کوئی میڈیسن جو ہے وہ اسپوریس ڈکلیئر ہو گئی ہے یا سب اسٹینڈرڈ ہو گئی ہے، مطلب ان کی تعداد چند گنتی کی ہوتی تھی، اور ہم بھی بڑے دعوے سے ڈکلیئر کیا کرتے تھے کہ میڈیا پہ شور زیادہ ہے، لیکن ایکچولی جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں ان کا ڈیٹا کچھ اور بتایا کرتا تھا کہ ان کی تعداد جو ہمارے حساب سے اسپوریس یا سب اسٹینڈرڈ کی تعداد تھی وہ بہت کم ہوتی تھی، لیکن میڈیا پہ شور زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن ابھی تو جو ہماری ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کی فگر ہیں وہ واقعی ہی پریشان کن ہیں، اور 130 ادویات کا ایک مہینے میں سب اسٹینڈرڈ ڈکلیئر ہونا تو ہماری حکومت کے لیے واقعی اس پہ سوچنے کی اور فوری کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ چونکہ میرا تعلق اسی شعبے سے ہے اور میں ایک بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں، پہلے تو جو ادویات سب اسٹینڈرڈ ہوتی تھیں یا وہ اسپوریس ہوتی تھیں ان میں یقیناً کچھ ایسی ہماری ہی ٹریڈ کی یا کچھ دوسری کالی بھیڑیں تھیں جو ہمارے گھروں میں یا دوسرے کچھ اس طرح کی ادویات جو تھیں تھوڑی بہت ان کو آلٹر کرتے تھے یا ان کے کو لیبل چینج کرتے تھے یا کچھ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن ابھی جو نومبر کے مہینے میں یا ابھی جو آج کل جو ادویات سب اسٹینڈرڈ یا ڈکلیئر ہو رہی ہیں ان میں سے 99% میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مینوفیکچرنگ یونٹ سے ہی بن کر آئی ہیں اور وہیں سے یا کسی گورنمنٹ کے ادارے میں سپلائی ہوئی ہیں یا مارکیٹ میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں، اور انہی کی سیمپلنگ میں سے یہ جو سب اسٹینڈرڈ یا اسپوریس ڈکلیئر ہوئی ہیں بالکل یہ 99% یہ انہی میڈیسنز میں سے ہی سب اسٹینڈرڈ یا اسپوریس ہوئی ہیں جو کہ ہمارے رجسٹرڈ مینوفیکچر یونٹس میں ہی تیار ہوئی ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ اگر ہمارے مینوفیکچرنگ یونٹس کا اسٹینڈرڈ اتنا گر گیا ہے کہ وہ ان میں ایک مہینے میں 130 ادویات سب اسٹینڈرڈ ڈکلیئر ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم یہ دھڑا دھڑ جو مینوفیکچرنگ کے لائسنس دیے جا رہے ہیں جس سے ہماری مینوفیکچرنگ کا جو اسٹینڈرڈ ہے ادویات کا وہ دن بدن جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے۔ پہلے ہی آپ دیکھیں کہ پچھلے مہینے میں ہماری کوئی 7-8 کے قریب ملٹی نیشنل ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے کچھ ہماری FBR کی پالیسی یا کچھ دوسرے ایسے جو عوامل ایسے تھے جن کو وہ لوگ جس میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے تھے، اس وجہ سے وہ کمپنیز جو ہیں وہ ہمارا ملک چھوڑ کے ہمارے ملک سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے یا اپنے شیئرز فروخت کر کے وہ یہاں سے اپنا چلی گئی ہیں۔ اور ابھی اور بھی کمپنیز ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ہمارا جو بزنس یہاں سے وائنڈ اپ کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ کو اور باب اختیار کو ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو میڈیسنس ہے یہ ایک بڑی ہی سینسٹیو آئٹم ہے، اس کو باقی ٹریڈز کی طرح نہیں لینا چاہیے، ہمیں اس کو صرف ایک ٹریڈ کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے ظاہر ہے اگر ہمارے ملک میں اچھی ادویات اسٹینڈرڈ کی ادویات نہیں ہوں گی تو ہمارے مریضوں کا بیماری تو ہمارے ملک میں ویسے ہی چونکہ ہمارا انوائرمنٹ بھی اس طرح کا ہے، ہماری جو خوراک ہے جو ہم کھاتے ہیں اس میں بھی پتہ نہیں کون کون سے کیمیکلز ملے ہوتے ہیں، ان کے پہ بھی ہمارا جو چیک اور کنٹرول ہے بہت کم ہے۔ تو ہمارے ملک میں تو بیماری پہلے ہی اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہمارے مطلب عوام کو دوائی جو ہے وہ بھی صحیح یا اسٹینڈرڈ کی ایک میڈیسن جو وہ نہیں میسر ہو سکے گی تو پھر ہمارے لیے تو جینا یہاں پہ واقعی ہی مشکل ہو جائے گا، بہت زیادہ۔ پہلے بھی مشکل ہے لیکن مزید مشکل ہو جائے گا۔ تو گورنمنٹ کو ضرور اس بارے میں توجہ دینی چاہیے، اپنا جو کنٹرول ہے مینوفیکچرنگ یونٹس کے اوپر اس کو زیادہ اسٹرکٹ کرنا چاہیے، اور ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے کوالٹی کنٹرولز ہیں ان کو فریکوینٹلی چیک کرنا چاہیے، اور اگر کسی ایسے مینوفیکچرنگ یونٹ سے جن کی ریپیٹڈلی میڈیسنز جو ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ ہو رہی ہیں تو ان کو ایک لمٹ کے بعد جا کے کہ اگر وہ ریپیٹڈلی ان سے یہی کام ہو رہا ہے اور ان سے اپنا کوالٹی کنٹرول مینٹین نہیں ہو رہا تو یقیناً ان پہ پابندی لگا دینی چاہیے۔ اچھا، مجھے اس میں ایک بتائیے گا کہ جیسے اب غیر معیاری میڈیسن مارکیٹ تک پہنچ گئی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کو استعمال بھی کیا ہوگا، تو ان لوگوں پہ کیا اثرات اس کے ہوں گے؟ یقیناً دیکھیں اگر کوئی میڈیسنز ہم لوگوں نے کوئی سب اسٹینڈرڈ یا کوئی اسپوریس میڈیسنز یوز کی ہیں تو اس سے ایک تو سب سے زیادہ نقصان ہمیں یہ ہوا ہوگا کہ ہماری جس بیماری کے لیے ہم وہ میڈیسنز لے رہے تھے
وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہوگی. یقیناً ہماری جو بیماری ہے اس سے بڑھ گئی ہوگی اور ہم نے اس سے سفر. لیکن اس کا نقصان بھی اور بھی ہوا ہوگا نا. یقیناً اس کا نقصان اس کے میں اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو سب اسٹینڈرڈ میڈیسنس ہم نے یوز کی ہے اس میں انہوں نے انگریڈینٹس کیا ڈالے ہیں. وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جس سے ہماری بیماری بجائے ٹھیک ہونے کے اور بڑھ گئی ہو. اور بعض صورتوں میں یہ چیز جو ہے وہ ایمرجنسی میڈیسنز اگر کسی بندے کو وہ فائدہ نہیں دیتی تو وہ اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں. کہ اگر کوئی بندہ اپنی شوگر کنٹرول کے لیے میڈیسنز لے رہا ہے اور اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو وہ اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. اسی طرح ہارٹس کی میڈیسن ہے, اس طرح بلڈ پریشر کی میڈیسنز ہیں کہ اگر وہ میڈیسن بندہ وہ لے رہا ہے اور وہ میڈیسن سے اس کا مرض ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ تو اس بات پہ ہے کہ میں نے اپنی میڈیسنز جو ہے وہ لے لی ہے تو یقیناً اس سے اس کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, اب ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے کہ ہو سکتا ہے ان سب اسٹینڈرڈ ادویات کے استعمال کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں اور آئندہ بھی آنے والے دنوں میں کتنے لوگوں کی زندگی کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے. اچھا, میں نے اس میں دیکھا کہ جو میں نے میڈیسن رپورٹ میں دیکھی وہ یہ تھی کہ اینٹی بایوٹکس تھیں کچھ اور شوگر کی میڈیسن. آج کل حال دوسرا مریض جو ہے وہ شوگر کا ہے, تو اس میں یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن رہی ہوگی کہ شوگر کی میڈیسن یہ ایک بیسک میڈیسن ہے, اگر یہی غیر معیاری ہے تو انسانی جان کا کیا ہوگا؟ جی بالکل, بات آپ کی وہی ہے کہ ایک بندہ اپنی ظاہر ہے شوگر کو کم کرنے کے لیے میڈیسنز لے رہا ہے لیکن اس کی شوگر کم نہیں ہو رہی اور جب اس کی شوگر بڑھے گی تو اس کے ڈیفینیٹلی وہ سائیڈ افیکٹس ہوں گے. اس کی کڈنیز افیکٹ ہوں گی, اس کا لیور افیکٹ ہوگا, اس کی باڈی کا سارے آرگنز جو ہیں وہ شوگر لیول اس کے ہائی ہونے سے وہ سارے ہی افیکٹ ہوں گے اور یقیناً اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو گورنمنٹ کو اس سلسلے میں سخت ایکشن لیتے ہوئے جو مینوفیکچرنگ سٹینڈرڈز ہیں ان کو اپ ٹو دی مارک جو ہے وہ کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے بالکل دیکھنا چاہیے کہ جس کمپنی کی بھی ادویات جو ہیں وہ 2, 3, 4 سے زیادہ سپوریس یا سب اسٹینڈرڈ ہو رہی ہیں ان پہ یقیناً پابندی لگانی چاہیے. اچھا, جو غیر معیاری میڈیسنز بنتی ہیں جو کمپنیز بناتی ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے؟ ان کے خلاف ویسے تو پروسیکیوشن ہوتی ہے, گورنمنٹ نے سزائیں بھی اس کی بہت بڑھا دی ہیں لیکن چونکہ ہمارے ملک میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو جوڈیشری کا نظام ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے, اس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اگر جب کبھی بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن پروسیکیوشن شروع کی جاتی ہے, ایک تو ہمارے پروسیکیوشنز کے پروسیس جو ہیں وہ بہت لمبے ہیں اور اس میں پھر آپ کو ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کرتے ہوئے لوگ اس کو لمبے عرصے تک کیسوں کو کھینچ جاتے ہیں اور بعض صورتوں میں پھر پاکستانی طریقے استعمال کرتے ہوئے اس سے وہ بری و ذمہ بھی قرار دے دیے جاتے ہیں. تو اس معاملے میں گورنمنٹ کو باقی ٹریڈز کی طرح نہیں, تھوڑا سا فارماسیوٹیکل چونکہ ایک سینسٹیو ٹریڈ ہے اور پہلے تو بہت حد تک اس کو ہم ایک کنٹرول ٹریڈ کے طور پہ ہی گورنمنٹ اس کو ڈیل کیا کرتی تھی لیکن اب گورنمنٹ کافی حد تک اس میں اس کی پالیسیز میں اس کی پرائس فکسنگ میں کافی حد تک ریلیکسیشنز دیتی جا رہی ہے. وہ تو میں تو کہوں گا ٹھیک ہے, وہ بزنس کے حساب سے یہ دوسری طرح سے تو ٹھیک ہے لیکن اس کو ایز اے کنٹرول ٹریڈ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس پہ بڑا جو اپنا کنٹرول ہے بلکہ وہ اسٹرکٹ رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کے جو عوام ہیں ہماری غیر معیاری ادویات جو سپوریس یا وہ جعلی ادویات جن کو ہم کہتے ہیں ان کے استعمال سے جو ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں ان سے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آخری سوال میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں, مجھے بتائیں کہ ہم اس چیز کو ان فیوچر میں کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں کہ ابھی تو یہ ایشو ایک ہو گیا اور یہ آئے دن ایشو ہوتے ہی رہتے ہیں, ہم اکثر سنتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ایسی غیر معیاری ادویات کی نیوز آ ہی رہی ہوتی ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں اگر ہم پبلک اپنے طور پہ کچھ کرنا چاہیں تو شاید ہمارے ہاتھ میں اتنا کچھ نہیں ہے. ہم اپنے طور پہ تو اپنی سیفٹی کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ جو اچھی فارمیسیز ہیں جنہوں نے اپنے ٹیمپریچر کنٹرولز بھی رکھے ہوئے ہیں, صفائی کا بھی مناسب انتظام ہے اور جن کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا یقین ہو کہ یہ لوگ نیٹ اینڈ کلین بزنس کر رہے ہیں, کہ ہمارے محلے میں جو فارمیسیز ہوتی ہیں ہمیں ان کے بارے میں کافی حد تک جو ہے وہ علم ہوتا ہے کو تھوڑا بہت کہ جی یہ میڈیکل سٹورز والا فارمیسی والا کس طرح کا بزنس کر رہا ہے, کہ ہم کوشش کریں کہ ان لوگوں سے ادویات خریدیں جو ڈائریکٹ ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں اور ان سے ادویات خرید کر جو آپ لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں.
سیکنڈلی اس میں زیادہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر فکس ہوتی ہے کہ چونکہ کام وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. جو را میٹیریلز ہے وہ گورنمنٹ کی اپروول سے جو ملک میں امپورٹ ہوتا ہے. پہلے تو ہمارے ملک میں را میٹیریل جو ہے اس کی کوالٹی کو انشور کرنا چاہیے کہ را میٹیریل ایسے نہ ہوں جن کا ود دی پیسج آف ٹائم یا ان کی کولڈ چین مینٹین نہ رہنے سے ان میں ان کی جو ایفیکیسی ہے وہ کم ہو جائے. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض میڈیسنز جب وہ مینوفیکچر کی جاتی ہیں تو ان کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے, لیکن ود دا ٹائم ان کی جو شیلف لائف ہے وہ اس وقت تک ان کی ایفیکیسی وہ مینٹین نہیں رہتی, تو وہ بھی سب اسٹینڈرڈ ہو جاتی ہیں. تو گورنمنٹ کو مینوفیکچرنگ یونٹس کے اوپر اپنے کنٹرول کو مزید اسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی طرح سے مارکیٹ میں بھی جو ڈرگ انسپیکٹرز کے وزٹس ہیں, رینڈم سیمپلنگ ہے, اور اس کو بھی زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو مارکیٹ میں میڈیسن سیل ہو رہی ہیں وہ بھی زیادہ تعداد میں چیک ہو سکے اور اس سے جو لوگوں کی صحت کو جو خطرات لاحق ہیں ان سے بچا جا سکے. جی تو ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر احمد فاروق صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ جو غیر معیاری ادویات ہے وہ مریضوں کی صحت پر کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ غیر معیاری ادویات کس طریقے سے خطرناک جو ہے نا وہ ثابت ہو سکتی ہیں مریضوں کے لیے؟ دیکھیں غیر معیاری ادویات جیسے کہ نام سے ظاہر ہے جو کہ اسٹینڈرڈ کے اوپر پورا نہیں اتر رہی. ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان جو ہے یہ اس کی پرائمری رسپانسبلٹی میں آتا ہے. جو بھی مارکیٹ میں ڈرگ آ رہی ہوتی ہے اس کی ڈرگ ٹیسٹنگ ہوتی ہے پراپر طریقے سے, اور وہ اگر اسٹینڈرڈ کے اوپر پوری اتر رہی ہے پھر وہ مارکیٹ میں آ سکتی ہے. ویسے وہ مارکیٹ میں نہیں آتی, لیکن اگر کسی بھی طریقے سے کوئی سب اسٹینڈرڈ میڈیسن مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پیشنٹ کے اوپر ہی ڈائریکٹ اس کے انوانٹیڈ ایفیکٹس آئیں گے. اب اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون سی میڈیسن اس کا ایکچوئل میکینزم آف ایکشن کیا ہے, وہ آپ کے جسم کے کس حصے کو ٹارگٹ کر رہی ہے. ظاہر ہے اس سے ریلیونٹ ہی اس کے سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے. جیسے کہ پہلے بھی خبروں میں بعض دفعہ آپ نے سنا کہ جیسے کچھ انجیکشنز تھے سب اسٹینڈرڈ میو ہاسپٹل میں کچھ دیر پہلے انہوں نے جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں شوگر کے مریضوں کی آنکھوں میں لگائے تھے تو ان کی بنائی جاتی رہی تھی. تو اسی طرح بہت ساری میڈیسن جو ہیں جو شوگر کے مریضوں میں استعمال ہوتی ہیں اگر وہ سب اسٹینڈرڈ ہوں گی تو آبویسلی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے. بہت سارے پیشنٹ کے گردے خراب کر دیتی ہیں. پھر عام سائیڈ ایفیکٹس جو ادویات کے آ رہے ہوتے ہیں, کسی کا معدہ خراب ہو رہا ہے, نوزیا, وامٹنگ, لوز موشن, یہ کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ایون یہ اسٹینڈرڈ میڈیسن سے بھی بعض دفعہ آ جاتے ہیں. تو یہی سارے کے سارے سائیڈ ایفیکٹس جو سب اسٹینڈرڈ میڈیسن سے مینی فولڈ ہو جاتے ہیں. تو مختلف میڈیسن کے مختلف سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں جو کہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ بھی ویری کرتا ہے, اور اس کی فردر جو لیول کمپرومائزڈ ہے ڈرگ کا اس کے اوپر بھی یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس پیشنٹ میں لے کے آتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اینٹی بایوٹک کے کس حد تک جو غیر معیاری ہوتی ہیں ان کا نتائج سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیں بہت ساری میڈیسن جو ہیں وہ پیشاب کے راستے خارج ہو رہی ہوتی ہیں جسے ہم رینل ایکسکریشن کہتے ہیں. تو کڈنیز کے اوپر تو بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے مریض جو ہیں وہ گردے کی خرابی کا شکار ہوتے ہیں. پھر کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جو کہ جگر کے تھرو ان کی ایکسکریشن ہوتی ہے, ہیپیٹک ایکسکریشن ہوتی ہے, تو جگر کو خراب کر سکتی ہے. پیشنٹ ایکیوٹ ہیپیٹک فیلئر میں جا سکتا ہے, فلمنٹ ہیپیٹک فیلئر میں یا ہیپیٹک کوما میں جا سکتا ہے جسے جگر وشی کہتے ہیں. اور کچھ میڈیسن جو کہ لوکل افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, جب آپ کسی میڈیسن کو آئی ڈراپس ڈالتے ہیں تو فارچونیٹلی وہ پورے جسم پہ اس کا ایفیکٹ نہیں آئے گا, صرف آپ کی آنکھ کو متاثر کریں گے. اسی طرح اگر ایئر ڈراپس ہیں, کانوں میں آپ نے قطرے ڈالے ہیں تو وہ کان ہی کو متاثر کریں گے. لیکن سب اسٹینڈرڈ میڈیسن کے جو بھی ایفیکٹس آئیں گے وہ ظاہر ایڈورس ہوں گے کیونکہ وہ آپ کی کوالٹی کو میٹ نہیں کر رہی. ہو گیا. اچھا مجھے بتائیں آپ نے اپنی پریکٹس کے دوران کیا ایسے کوئی کیسز دیکھے ہیں جو آپ کے سامنے آئے ہوں جنہوں نے ایسی مطلب سب اسٹینڈرڈ جو ہے میڈیسن جو ہے وہ یوز کی ہو؟ اچھا اس میں ہاسپٹل سیٹ اپ میں یا کلینک میں سم ٹائمز ان لکیلی یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی میڈیسن جو کہ اس کی ایکسپائری گزر چکی ہے, پیشنٹ کو بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا یا میڈیکل اسٹور پہ پڑی رہ گئی تو وہ بعض دفعہ لگ جاتی ہے. اس سے عام طور پہ کوئی بہت زیادہ ایڈورس ایونٹ ہوتے نہیں ہیں لیکن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں.
جو ایکسپائر میڈیسن ہوتی ہے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایفیکٹ وہ کھو دیتی ہے, وہ کچھ بھی نہیں کرتی. تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کوئی بھی چیز ٹافی آپ کھا لیتے ہیں یا باہر سے بیکری سے کوئی چیز لے کے کھا لیتی ہیں, تو چونکہ وہ ایز میڈیسن کام نہیں کر رہی ہوتی, تو ایکسپائر میڈیسن بھی آپ کا کم از کم بعض دفعہ نقصان نہیں کوئی کر رہی ہوتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایکسپائر میڈیسن لیں اور اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ, کسی بھی ہاسپٹل میں, کسی فارمیسی پہ ایکسپائر میڈیسن کسی صورت پڑی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وہ ویل ان ایڈوانس 3 month to 6 month پہلے ہی ایکسپائری سے اسے ریموو کر دیا جاتا ہے. عام طور پہ یہ انسیڈنس دیکھنے میں آتے ہیں, پیشنٹ اکثر اس سے بچ جاتے ہیں, اسے کوئی میجر سائڈ افیکٹ آتے نہیں ہیں. تو باقی دوسری بات, یہ جو ڈریپ نوٹسز ایشو کرتی ہے کہ فلاں فلاں میڈیسن سب اسٹینڈرڈ ہے, تو وہ تو ڈریپ ہی بتا سکتی ہے ہمیں. ایک ڈاکٹر ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا یہ میڈیسن سب اسٹینڈرڈ ہے, یہ اسٹینڈرڈ ہے, کیونکہ وہ لیب میں جائے گی, ڈرگ ٹیسٹنگ لیب ہی اس کی کرائٹیریا کو میٹ کرنے کے بعد بتا سکتی ہے کہ یہ اسٹینڈرڈائزڈ ہے یا سب اسٹینڈرڈائزڈ ہے. تو ایسے کیسز عام طور پہ ڈاکٹرز کے پاس رپورٹ نہیں ہوتے, وہ بلک میں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں یا ڈریپ ایکشن لیتا ہے اور پھر وہ ساری کی ساری میڈیسن جو ہے وہ فارمیسی سے یا میڈیکل اسٹور سے اٹھوائی جاتی ہے. تو ایسی میڈیسن کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے پیشنٹ کو بھی, اور جو میڈیکل اسٹورز ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ہم پتہ کروا سکتے ہیں کہ مریض پہ وہ میڈیسن اثر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اچھا, اس میں ایک ہوتا ہے کلینکل فالو اپ. سب سے زیادہ پیشنٹ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے. ایک پیشنٹ میرے پاس آتا ہے, میں اسے میڈیسن لکھ کے دے دیتا ہوں, وہ گھر چلا جاتا ہے. پیشنٹ رات کو فون کرتا ہے یا وائس میسیج چھوڑتا ہے کہ یہ میڈیسن مجھے سوٹ نہیں کر رہی, مجھے چکر آ رہے ہیں, مجھے الٹی آ رہی ہے. بہت ساری میڈیسن ہوتی ہیں, ان کے نون سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. کچھ دوائیاں ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے مریض کو متلی ہوتی ہے, لوز موشن لگ سکتے ہیں. جو زیادہ نون سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں ہم پیشنٹ کو خود بتا دیتے ہیں کہ بعض دفعہ اس دوائی سے متلی الٹی آتی ہے, لوز موشن لگ جاتے ہیں. اگر ایسا ہو تو آپ یہ دوائی چھوڑ دیجیے گا یا مجھے بتائیے گا, میں آپ کو اس کا سبسٹیوٹ بتا دوں گا. سبھی میڈیسن میں سبھی سائڈ افیکٹ سبھی پیشنٹ میں نہیں آتے. کسی ایک پیشنٹ میں اس کا سائڈ افیکٹ زیادہ آ رہا ہوتا ہے, کسی دوسرے میں کم آ رہا ہوتا ہے. کوئی ایک پیشنٹ دوائی لے کے بڑا ہیپی ہوتا ہے کہ یہ دوائی تو مجھے بہت سوٹ کی ہے, وہی میڈیسن کسی دوسرے کو آپ دیتے ہیں اسی ڈوز میں, تو وہ اسے بہت انکمفرٹیبل ہوتا ہے. یہ تو چیزیں آ سکتی ہیں, لیکن بعض دفعہ کچھ چیزیں آؤٹ آف پرپورشن آ رہی ہوتی ہیں, تو ہمارے لیے بھی الارمنگ ہوتی ہے کہ یہ چیز اس سے نہیں ہونی چاہیے, تو پیشنٹ کیوں اتنا اپسیٹ ہو رہا ہے. تو اس سے پھر ہم پیشنٹ کو کال بیک کر لیتے ہیں اور پیشنٹ کی جو میڈیسن ہوتی ہے وہ چینج کرتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی اتنا اچھا اسٹیبلش سیٹ اپ نہیں ہے کہ ایک میڈیسن کو ہم خود سے ڈرائیو سے رابطہ کر کے یا ڈرگ ٹیسٹنگ لیب میں بھجوائیں اور انہیں بتائیں کہ اس سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. عام طور پہ پریکٹس میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی دوائی سوٹ نہیں کر رہی تو ہم وہ بدل دیتے ہیں, اس کی جگہ پہ سبسٹیوٹ میڈیسن پیشنٹ کو لکھ کے دے دیتے ہیں. اچھا, اس میں مجھے ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ جو ایسے غیر معیاری جو ہے میڈیسنس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں اگر مزید کس طریقے سے جو ہے بگاڑ کو ہم روک سکتے ہیں, کہ مطلب اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ ساری کی ساری ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. اس میں ڈریپ اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیب اور گورنمنٹ کو مین میجرز لینے چاہیے, کیونکہ یہ ساری کا سارا ایک چین ہے جس میں ڈسٹریبیوٹر سے یا میڈیکل مارکیٹ سے فارمیسی پہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. اب بہت ساری فارمیسیز آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی فارماسسٹ ادھر اویلیبل نہیں ہوتے, تو یہ بہت ساری کام فارماسسٹ کے کرنے والے ہوتے ہیں. ایز اے ڈاکٹر یا کلینکل پریکٹیشنر ہمارے پاس پیشنٹ صرف سائڈ افیکٹس کے ساتھ آتا ہے اور سائڈ افیکٹس کو ہم مانیٹر کر لیتے ہیں. کچھ نون سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اس کے ریلیونٹ ہم اور میڈیسن انہیں دے دیتے ہیں, اس سے پیشنٹ کور ہو جاتا ہے. لیکن اگر انڈیولی یا ڈسپرپورشنیٹلی سائڈ افیکٹس آ رہے ہیں جو کہ سمجھ سے بالا تر ہیں, پھر ہم ان ادویات کو روک دیتے ہیں. اچھا, کوئی ایسا ہے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ یہ میڈیسن جعلی ہے یا یہ اصلی ہے؟ ہاں, اس کے جاننے کا طریقہ یہی ہے. پھر اس پہ ڈریپ جو ہے وہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب سے اس کی اپروول لیتا ہے, اس کی فردر ٹیسٹنگ ہوتی ہے, تو لیب ہی اس کے بارے میں کنفرم کر سکتی ہے کہ یہ اسٹینڈرڈائزڈ ہے یا سب اسٹینڈرڈ ہے. آپ ہمارے اس پروگرام کے کی وجہ سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے عوام کو؟ دیکھیں, گورنمنٹ اس کے اوپر بہت سارے ایکشن لے بھی رہی ہے. اب جتنے بھی بڑی فارمیسیز میڈیکل سٹورز ہیں انہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے فارماسسٹ کی سروسز لی جا رہی ہیں, جو کہ خوش آئند ہے. اسی طرح گلی محلے میں جو چھوٹے موٹے اسٹور بنے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کم از کم کوالیفائڈ عملہ اپنے پاس بٹھانا چاہیے. جتنا کوالیفائڈ عملہ ہوگا وہ اس کی کوالٹی چین کو مینٹین بھی کرے گا اور پراپرلی ڈسپینس بھی کرے گا. ایک غلطی بعض دفعہ یہ ہوتی ہے میڈیکل اسٹور میں
کہ ہم کوئی ایک دوائی کا نام لکھ کے دے رہے ہیں، اس سے ملتی جلتی کوئی اور دوائیاں ہوتی ہیں، غلطی سے میڈیکل اسٹور والا وہ دے دیتا ہے جس کا جنرک اور فارمولا بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو وہ پھر بہت غلط بات ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ فارماسسٹ اویلیبل نہیں ہے، جو عملہ ہے وہ کوالیفائڈ نہیں ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں اس میں ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ان سبھی سافٹ ویئر کے اندر جو اس کا جینرک فارمولا ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا۔ اگر جینرک فارمولا دے دیا جائے تو ایک عام میٹرک پاس اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی اس چیز کو جان لے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو کیپسول لکھا ہوا ہے اگر یہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے تو میں کسی اور کمپنی کا سیم فارمولا کے ساتھ دے دوں، لیکن اس کے پاس کوئی اتھینٹک میتھڈ نہیں ہے، جو کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، یا جو آئی ٹی کے سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں انہیں ایسا اچھا سافٹ ویئر دینا چاہیے جس میں جنرک لازمی ہو۔ اس سے پیشنٹ کے لیے بھی بہت ساری آسانی ہو جائے گی۔ اب بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، ہم بعض دفعہ اچھی کمپنی کی دوائی لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، اچھی کمپنیوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ مہنگی ہوتی ہیں یا بعض دفعہ وہ شارٹ ہو جاتی ہیں، اگر لوکل کمپنی کی لکھی جا رہی ہے وہ بھی بعض دفعہ اویلیبل نہیں ہوتی، تو یہ کسی بھی میڈیسن کے ساتھ یہ پرابلم پیشنٹ کے ساتھ آ سکتی ہے۔ اس میں پھر ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ فارمولا سیم رہے، لیکن کوئی بھی کمپنی پیشنٹ اپنی مرضی سے بھی لے سکتا ہے جو اس کے لیے سستی ہے، یا انٹرنیشنل لیول پہ جانا چاہتا ہے کسی مہنگی دوائی کا بھی انتخاب کر سکتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا اگر اس کے پاس جنرک فارمولا اویلیبل ہوگا۔ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں دیکھا تھا کہ جو غیر معیاری ادویات سامنے آئی ہیں اس میں شوگر کی میڈیسن تھی، یہ شوگر کے مریضوں کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ ظاہری بات ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی شوگر زیادہ ڈاؤن چلی جائے۔ اب چونکہ اس لسٹ میں ان کے اسپیسیفکلی نیم شو نہیں کیے ہوئے، انہوں نے کمپنی کا نام نہیں بتایا ہوا ہے، اس لیے اسپیسیفکلی کمنٹ کرنا مشکل ہے، لیکن شوگر کی ادویات اگر اوور ڈوز میں جاتی ہیں تو شوگر کو زیادہ لو کر دیں گی، جو کہ پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، یا اگر وہ سب اسٹینڈرڈائزڈ ہیں تو گردوں کو خراب کر سکتی ہیں، جگر کو خراب کر سکتی ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوائیاں کھاتا جا رہا ہے، اس کی شوگر مزید بڑھتی جا رہی، کنٹرول میں نہیں آ رہی، تو اس طریقے سے یہ متاثر کر سکتی ہیں۔ اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کے کنٹرول کے لیے ڈرگ ٹیسٹنگ لیب اور ڈریپ ہی بیسیکلی ایس او پیز بناتی ہے، اور فردر کنٹرول کیے بھی جا رہے ہیں، کافی حد تک ان چیزوں کے اوپر قابو پایا جا رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر آپ کا۔ جی تو ناظرین، ہم نے آج کے پروگرام میں دیکھا کہ غیر معیاری ادویات کا انسانی صحت پہ کس قسم کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، کس حد تک جو ہے یہ ادویات ڈینجرس ہو سکتی ہیں انسانی ہیلتھ کے لیے، ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور کون کون سی جو ہے وہ گورنمنٹ کو ایکشن لینے چاہیے، اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ جو موجود تھے چیئرمین فارماسیوٹیکل سے ہم نے بات کی، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود تھے کہ غیر معیاری ادویات کے انسانی صحت پہ کس طریقے کا جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلے ٹاپک میں۔ اللہ حافظ۔